شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ اتنا مہنگا میک اپ اتر جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں دکھا کر لڑکے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ یوں میں جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی تاکہ لائٹ آنے کے بعد میک اپ درست کر کے باہر نکلوں۔ یوں کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی اور جو ہی میں باہر نکلی تو شوہر پر نظر پڑتے ہی جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج میری شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی بڑی منتوں مرادوں کے بعد۔ میری عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی تھی، لیکن میرے لیے آنے والے رشتے میری گہری سانولی رنگت کو دیکھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن بھلا ہو اس موبائل کا جس کے ذریعے میری پسند کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ میری بس اتنی سی غلطی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو اپنی فلٹر والی تصویر دکھا دی تھی۔ میری بھابھی نکاح کے بعد کمرے میں آئیں تو مسکرانے لگیں، کہنے لگیں پارلر والی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، کیسا رنگ روپ نکھار کے رکھ دیا ہے تمہیں۔ بس سدرا کوشش کرنا کہ تمہیں پسینہ نہ آئے ورنہ یہ چمک دمک ساری پسینے سے بہہ جائے گی اور تمہاری اصلی رنگت دیکھ کر تمہارا میاں ڈر جائے گا۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اس لیے رخصت ہو کر میاں کے سنگ چلی گئی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے اچانک بھابھی کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کسی صورت پسینہ نہ آنے دینا ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا اور تیرا شوہر تیری کالی صورت دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ میں نے فلٹر لگی تصویریں لڑکے کو دکھا کر اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میں باتھ روم میں چلی گئی، لائٹ آنے کے بعد میک اپ درست کر کے نکلوں گی، لیکن جو ہی لائٹ آ گئی میں باہر نکلی، شوہر پر نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ بات کچھ ان دنوں کی ہے جب میرے لیے ہر آنے والا رشتہ میری رنگت دیکھ کر اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی تینوں بہنوں میں گہری سانولی رنگت رکھتی تھی، حالانکہ میرے نقوش بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ میں سڈول جسم کی مالک تھی، گھر داری میں بھی طاق تھی، بس ایک رنگت سے مار کھا جاتی تھی۔ اور ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی اس سانولی رنگت میں چھپ جاتی ہے۔ سامنے والے کو نہ ہماری سلیقہ شعری نظر آتی ہے، نہ ایم اے انگلش، نہ ہی خوبصورت نقوش، بس نظر آتی ہے تو ہماری گہری سانولی رنگت۔ میرے لیے آنے والے رشتے میرے سامنے ہی میرے والدین سے کہتے یہ لڑکی تو بہت کالی ہے، ہاں اگر چھوٹی بیٹی کے لیے ارادہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ پہلے تو میری والدہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی کہ کیسے منہ بھر کر دوسروں کی بیٹیوں میں عیب نکال کر چلے جاتے ہیں۔ ذرا شرم نہیں آتی کہ لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی یا اس کے والدین کیسے یہ سب سنتے اور سہتے ہوں گے۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ کسی کے سامنے خود کو سجائے اس لیے بیٹھ جاؤ کہ شاید اسے پسند آ جائیں اور وہ آپ کے سامنے ہی چھوٹی بہن کو پسند کر کے چلے جائیں تو کتنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے میں بہت گری پڑی چیز ہوں۔ جب کسی دوسرے کو آپ پر فوقیت دی جائے نا، یہ بات رشتہ لانے والے کیوں نہیں سوچتے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، اس لیے میری ماں اب میرے لیے آنے والے رشتوں کے بارے میں سوچنے لگی جو میری بہنوں کو پسند کر جاتے۔ یک کے بعد دیگرے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، مجھ سے بڑے بھائی کی شادی بھی ہو گئی، بس ایک میں رہ گئی تھی جو ہر بار خود کو آئینے میں دیکھتی کہ ایک سانولی رنگت کو ہٹا کر مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لوگوں کو میرے چہرے پر صرف سیاہ رنگت ہی کیوں نظر آتی ہے۔ پہلے تو میں رنگ گورا کرنے کی کئی کریمیں بھی لگانے لگی، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اچھے پارلر سے وائٹننگ فیشل بھی کروایا، لیکن مجھ پر ہر بار ناکام ہی گزرتا تھا۔ اب میری عمر بڑھنے لگی تو رشتوں کا معیار بھی بدلنے لگا۔ پہلے مجھ میں لوگوں کو صرف ایک ہی عیب نظر آتا تھا اور وہ میری سانولی رنگت، لیکن سب میرے عیبوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا دوسرا عیب میری بڑھتی ہوئی عمر تھی جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اگر میرا رشتہ وقت پر ہو جاتا اور لوگ میری رنگت کی بجائے میری دوسری خوبیاں دیکھتے تو میری شادی بھی ہو چکی ہوتی۔ میرے لیے اب طلاق یافتہ رشتے آنے لگے تھے، یا پھر ان حضرات کی جن کی بیویاں مر چکی تھیں اور ان کے ایک دو بچے ہوتے، لیکن شومی قسمت کہ میں انہیں بھی پسند نہ آ سکی۔ اب تو مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔
میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو جی چاہتا اپنا چہرہ نوچ لوں جو آج تک کسی کو پسند ہی نہیں آ سکا۔ میں بہت اداس اور غمگین رہنے لگی تھی۔ میرے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگا تھا۔ جب میری چھوٹی بہنیں میکے اپنے شوہر اور اپنے ایک دو بچوں کے ساتھ آتی تو میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے شوہروں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی کہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ میرا تمسخر نہ اڑانے لگ جائیں کہ ہماری ماں اس کالی کو ہمارے لیے پسند کرنے آئی تھی۔ میں بہت منفی سوچیں سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف میری والدہ میرے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کے وظیفے بڑھنے لگے تھے۔ مجھ سے کہتی، سدرا یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، ایک دن کا ناغہ مت کرنا۔ میں نے سنا ہے جس نے بھی یہ پڑھا ہے 21 دن میں اس کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ وظیفہ شروع کر دیتی، لیکن 21 سے 22 دن بھی گزر جاتے اور اس کے بعد بھی بہت سارے دن اور مہینے گزر جاتے۔ میری قسمت کا ستارہ بھی میری رنگت دیکھ کر شاید مان پڑ گیا تھا۔ میں جس اذیت سے دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ یا میرا رب، وظیفے کر کر کے میں تنگ آ گئی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتی، لیکن میری آزمائشیں شاید ابھی باقی تھیں۔ پھر مجھے میرے کالج کی ایک سہیلی ملنے آئی جس کی رنگت میری رنگت جیسی تھی، بلکہ اس کے تو نین نقش بھی بھدے تھے۔ وہ اپنی شادی کا سندیسہ دینے آئی تھی۔ میں بجھ کر رہ گئی۔ میری ایک یہی دوست بچی تھی جو میری عمر کی کنواری تھی، باقی تو ساری پیا دیس سدھار چکی تھی۔ اب بس میں ہی رہ گئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب موبائل پر اس کے ہونے والے شوہر کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے تو اپنی دوست کی سانولی رنگت پر بھی رشک آنے لگا تھا۔ اس رنگ روپ پر بھی کیا قیامت چمکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سدرا میری شہاب سے فیس بک پر دوستی ہوئی تھی، پھر دوستی محبت میں بدل گئی اور ایسی محبت ہوئی کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنی دوست کو تعجب سے دیکھا، پھر پوچھا کہ تم نے شہاب بھائی کو اپنی تصویر دکھائی تھی؟ وہ کہنے لگی، ہاں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا پھر تو واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، جو اس کی تصویر دیکھ کر بھی وہ شخص کر بیٹھا تھا۔ کاش کہ ایسا کوئی عقل کا اندھا مجھے بھی مل جائے۔ وہ کہنے لگی، پہلی بار اس نے اپنی تصویر فلٹر میں کھینچ کر بھیجی تھی، پھر آہستہ آہستہ جب محبت پروان چڑھتی گئی تو پھر میری رنگت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اسے کوئی شکایت نہیں رہی۔ یہ سن کر مجھے شادی کے لیے یہی ایک راستہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اب اگر مجھ سے بھی کسی سے دوستی ہو جائے، وہ میرا رشتہ بھیج دے تو میرا بھی گھر بھس جائے۔ میں نے اپنے موبائل پر فیس بک پر بہت سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر جو ان میں سے مجھے اچھا لگا میسج کرنے لگی۔ پہلے پہل تو ان کی تصویروں پر لائک کرنے لگی، پھر تعریف بھرے کمنٹ کرنے لگی، پھر فرینڈ ریکویسٹ خود بھیجی جو فوراً سے قبول کر لی گئی۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی فیس بک پر ایک خوبصورت اداکارہ کی تصویر لگائی۔ میری اس لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ ہم میسنجر پر بات کرنے لگے۔ یہ سن کر وہ بھی کنوارا ہے اور عمر میں مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا تھا۔ میں تصویر میں اسے اپنا شوہر سوچ کر خوش ہو جاتی، پھر وہ بھی میرے ساتھ میرے شہر کا ہی تھا۔ 1 مہینہ ہم آپس میں بات کرتے رہے۔ اس لڑکے کا نام اشر تھا، نام بھی اچھا تھا، اسی لیے مجھے معلوم ہوا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ 1 مہینے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ پہلی بار اشر نے مجھ سے میری تصویر مانگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بہت شریف لڑکی ہوں۔ اگر میری تصویر آؤٹ ہو گئی تو یہ بہت بری بات ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسے اچھی لگنے لگی ہوں اور وہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہے، اس لیے مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میرے نقش تو بہت ہی پیارے ہیں، کیا حرج ہے کہ میں فلٹر سے اپنی رنگت گوری کر کے اپنی تصویر بھیج دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، تصویر لڑکے کو بھیج دی۔ جیسے ہی اس نے میری تصویر دیکھی، میں نے اپنی تصویر دونوں طرف سے ڈیلیٹ کر دی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سدرا تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اس لفظ نے میرے اندر کی محرومی کو مٹایا تھا۔ کئی سال سے میں صرف اپنے اوپر نکتہ چینی سنتی آ رہی تھی۔
پہلی بار جب اس نے میرے حسن کی تعریف کی تو مجھے لگا میں ہواؤں میں پرواز کر رہی ہوں۔ کہنے لگا تمہارے نقوش کسی کتابی چہرے جیسے ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ پہلی بار میری رنگت کے علاوہ بھی کسی نے میرے چہرے پر کچھ اچھا دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ میری اکثر تعریف کرنے لگا تھا۔ پھر مجھے اس سے معلوم ہوا کہ وہ آن لائن بزنس کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ میں بھی اسے اپنی تعلیم بتا چکی تھی، یہ بھی کہ میں امور خانہ داری میں ماہر ہوں۔ بہرحال ہمارے خیالات اور مزاج بہت ملتے تھے۔ 4 سے 5 ماہ لگے تھے کہ اشر میرے لیے رشتہ بھیجنے پر اصرار کرنے لگا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ گھر پر کس طرح سے بات کروں۔ مجھے پہلا خیال بھابھی کا ہی آیا۔ میں نے انہیں اپنا رازداں بنا لیا تاکہ کب میرا رشتہ آئے بھابھی بات کو سنبھال لے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ میرا رشتہ دیکھنے جس دن اشر کے گھر والوں نے آنا تھا میں خوب تیار ہوئی تھی۔ بھابھی نے میری والدہ سے یہی کہا تھا کہ اشر کا رشتہ ان کے کسی جاننے والی کے توسط سے آیا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، پھر اپنی رضامندی بھی دے گئے۔ امی بھی خوش ہوئیں کہ یہ پہلا رشتہ تھا جو مجھے پسند کر کے گیا ہے۔ امی جب اشر کو دیکھ کر آئیں تو کچھ چپ چپ سی تھی۔ میں بھابھی سے پوچھا انہیں اشر کیسا لگا؟ کہنے لگی دیکھنے میں تو ہینڈسم ہے، اب تم نے محبت کی ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ تم فکر مت کرو اور مٹھائی کھاؤ۔ 1 ماہ بعد میری شادی بھی ہو گئی۔ جب میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم میں چلی گئی تھی، پھر جب لائٹ آتے ہی اپنا میک اپ درست کر کے باہر آئے تو اشر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا، تصویر جیسا۔ میں شرمائی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے تو ہم دونوں کے بیچ خاموشی سے گزر گئے۔ پھر اشر نے کہا میں اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں بہت خوش تھی، بس اندر سے کہیں ڈر تھا کہ میرا میک اپ دھلنے کے بعد کہیں اشر کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کہنے لگا تم منہ دھو کر عام لباس پہن کر آؤ، اس گرمی میں اتنے بھاری بھرکم لباس میں تم پریشان ہو گئی ہوگی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے بتاؤں کہ میری رنگت سانولی ہے، حالانکہ میں 1 مہینے سے خود کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کہ اشر سے سچ کہہ دوں، لیکن آج تو لگ رہا تھا میرے منہ میں زبان ہی کنگ ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا منہ دھو کر اس کے سامنے آ جاتی ہوں، اگر وہ غصہ ہوا تو رو دھو کر اپنی محبت کا یقین دلا دوں گی۔ آخر محبت تو وہ مجھ سے کرتا ہے، جب محبت ہو جائے تو پھر انسان ایسی باتوں کو سامنے نہیں لاتا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں عام لباس اور دھلے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ نہ حیران تھا نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ناگواری تھی، حالانکہ وہ فوری رنگت کا مالک تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اب بھی دلہن بنی تمام طرز بائشوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کہنے لگا تم مجھے پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ فلٹر میں تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن تمہارے خوبصورت نقوش پر فوری رنگت کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے تصور میں جب تمہاری گندمی رنگت سوچی تو مجھے تم اور بھی پیاری لگنے لگی۔ سادگی میں بھی تم اس سے کہیں زیادہ حسین ہو سدرا جتنی تصور میں تھی۔ تمہارے نقوش پر تمہارا یہی رنگ جچتا ہے۔ اشر کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا واقعی میں اسے میں ایسے اچھی لگتی ہوں؟ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی اندھیر کر دی۔ اشر نے جب کھڑے ہونے کے لیے بیڈ کی سائڈ پر رکھا سٹینڈ اپنے قریب کیا اور اس کے سہارے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ لوہے کی سٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولنے جا رہا تھا اور مجھے لگا اس کمرے کی سجی سجائی چھت میرے سر پر آن گرے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ، میرا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ گھٹنے سے نیچے کی ٹانگ بالکل غائب تھی۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرے دل میں ہول سے اٹھنے لگے، آنسو میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ دل چاہا کہ اپنی کم عقل پر دھاڑے مار مار کے رہوں۔ ایسے شوہر سے بہتر تھا میں شادی میں ہی نہیں کرتی، عمر بھر میکے کی دہلیز پر گزار دیتی۔ کمرے کے باہر میری نند تھی،
اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل بھی بند ہو گیا، جیسے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ دیا ہو۔ اب مجھے امی کی چپ ہونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ بھابھی کا کیا تھا، وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ میرا بوجھ بھی بھائی کے سر سے اترے اور وہ اکیلی گھر میں راج کرتی رہے۔ امی تو پہلے ہی میرے لیے پریشان اور بیمار رہتی تھی، چاہ کر بھی میرے آنسو ضبط سے باہر تھے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اشر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر مجھے روتے ہوئے دیکھتے رہے، کہنے لگے تمہاری والدہ اور بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تو انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ شاید میرے رونے کی وجہ جان کر وہ یہ کہہ رہے تھے۔ میں نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولی، یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی مجھے؟ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ ہمارا رشتہ ظاہری کا نہیں تھا سدرا، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے پہلے ہی پسند کیا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں بعد میں ہوئی تھی۔ ہم پہلے اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ تمہیں میری عادت اور مزاج پسند تھا، مجھے تمہاری عادت۔ اب یہ کیا کہتی؟ میں نے 100 لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر اسے پسند کیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن جیسے ہی اشر نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور اٹھ کر سامنے صوفے پر لیٹ گئی۔ کچھ پل تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اس کے بعد خاموشی سے لیٹ گئے۔ میری شادی کو 15 دن بیت چکے تھے، لیکن میں اشر سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ میری ساس میری سلیقہ مندی سے بہت خوش تھی۔ میری نندیں جب گھر آتی تو قسم قسم کے میرے ہاتھ سے بنے مزے کے کھانے کھا کر میری تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ جب میں انہیں ان کے شوہر کے ساتھ آتے جاتے دیکھتی تو میرا دل اندر ہی اندر سلگ کر رہ جاتا۔ میرا میاں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر ہی کہیں لے جا سکے۔ اشر پہلے مجھ سے میرے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو چپ ہو گئے، بس اپنے لیپ ٹاپ پر لگے رہتے، اور میں دوسروں کے شوہروں کو چلتے پھرتے دیکھ کر اپنا جی جلاتی رہتی۔ بیڈ یا صوفے پر اٹھتے بیٹھتے ہوئے اشر کو ہمیشہ مشکل پیش آتی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے یا بیٹھنے میں مدد نہیں کی تھی، بس ناگواری سے منہ پھیر لیتی تھی۔ میرے وہ گن جو آج تک کسی رشتے دیکھنے والے کو نظر نہیں آ سکے تھے، میری ساس اور نندیں اسی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے جب مجھے رہنا ہی یہی تھا تو دل تو لگانا ہی تھا۔ اشر جب بھی مجھ سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتے، میں انہیں چڑھ کر جواب دیتی تھی۔ اپنے اندر کی کھولن مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ہر کڑوی کسیلی باتیں چپ چاپ سن رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے مجھے اپنے لفظوں کی سختی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ میں یہ تک کہہ دیتی کہ ہر کام مجھے آپ کا کرنا پڑتا ہے، آپ اپاہج نہ ہوتے تو مجھے بھی اتنے کام نہ کرنے پڑتے۔ میں تو آپ کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی، لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھیں گے مجھے۔ میری بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے، بس ایک چپ تھی جو انہوں نے سادھ لی تھی۔ بس اتنا کہا کہ تم میرے کام مت کیا کرو، حالانکہ میں ان کے کام زیادہ کرتی بھی نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ گھر پر ہی رہتے تھے، کیونکہ ان کا سارا کام ہی لیپ ٹاپ پر تھا، وہی کرتے رہتے تھے، کمرے میں ہی رہتے تھے۔ بس کچھ دیر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جاتے، باتیں کرتے کرتے۔ اشر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، باقی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ وہ کام سے باہر جا رہے ہیں، اگر میکے میں جانا چاہتی ہو تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ بات سن کر میں تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگی کہ آپ اس قابل ہیں کہ مجھے کہیں لے جا سکیں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا، کہنے لگے انہیں گاڑی چلانی آتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کوئی بھی شخص ایک ٹانگ کے بنا کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا یقیناً آٹومیٹک ہوگی گاڑی۔ مجھے تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی مینول تھی اور ایک پاؤں سے ہی وہ بڑی مہارت سے چلا رہے تھے، گاڑی کو کنٹرول کر رہے تھے۔ کچھ اپنی آسانی کے لیے ایک سٹک بھی رکھی ہوئی تھی۔ سرخ سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو آس پاس سے گزرنے والی گاڑیوں میں بیٹھی لڑکیاں ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ ایک کہنے لگی کیسا خوبصورت جوان ہے، اور بیوی دیکھو بالکل کالی
مجھے ترس آ رہا ہے بیچارے پر۔ اس بات پر ہم دونوں نے ہی سنی تھی۔ یہ سن کر میرا خون کھول کر رہ گیا کہ اگر پتہ چلے کہ اس خوبصورت شخص کی ٹانگ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھو کس کو ترس آئے گا۔ نئے سرے سے میرے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میرا چہرہ دیکھ کر اشر سمجھ گئے کہ مجھے اس لڑکی کی بات بری لگی ہے، اس لیے کہنے لگے تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو، اگر تم میری نظر سے دیکھو تو انہیں پتہ چلے کہ تم کتنے حسین ہو۔ مجھے اس لڑکی کی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اشر کے منہ سے اپنی تعریف۔ میں نے غصے سے کہا ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کریں، ایسی باتوں کے جال میں پھنس کر میں پچھتا رہی ہوں۔ آسان نہیں ہوتا ایک اپاہج کے ساتھ زندگی گزارنا، میں نے ترش لہجے میں کہا اور اپنے گھر کے باہر اترنے لگی تو اشر نے کہا سدرا تم اگر میرے ساتھ خوش نہیں تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو، ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا میرے پاس واپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو میں آپ کی حقیقت جان کر ہی واپس لوٹ جاتی۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے نیچے اتر گئی اور بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ گھر آئی تو وہی بھائی بھابھی کے جھگڑے۔ بھائی کی آمدنی کم تھی، اس بات پر بھابھی ہر وقت نالاں ہی رہتی تھی۔ اگلے روز مجھ سے میری وہی دوست ملنے آ گئی، چہرے پر پژمردگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میرا شوہر مجھے میری رنگت کے تانے دیتا رہتا ہے، کہتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دھوکے سے شادی کی ہے، اب مجھے میکے بھیج دیا ہے کہ طلاق دے دوں گا۔ حالانکہ اس کی چھوٹے سے گھر اور قلیل تنخواہ پر بھی وہ خوشی سے گزارا کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں واپس سسرال چلی گئی۔ بھائی ہی مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا تھا۔ بھائی مجھے باہر سے ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اندر داخل ہوتے ہوئے میری ساس اور نندیں بلند لہجے میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھیں۔ اشر سے کہہ رہی تھی تم میں ایسی کون سی کمی تھی اشر جو اس کالی مہارانی کو سر پر چڑھا رکھا ہے؟ کتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں جو تم سے شادی پر راضی تھیں، اچھا خاصا کماتے ہو، گاڑی ہے تمہارے پاس، اس کے پاس کیا ہے؟ تمہارے ساتھ بیٹھی ذرا بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی رنگت دیکھ کر تو میرا جی متلانے لگتا ہے۔ اپنی نند کے منہ سے یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے تو بڑی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی اور پیچھے سے یہ سوچ رکھتی تھی۔ اشر نے فوراً سے کہہ دیا سدرا میری بیوی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یہ میں جانتا ہوں، جب میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کچھ کہے، اور میرے سامنے تو آپ بنا لحاظ بولے جا رہے ہیں، اگر سدرا کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشر اب بھی میری ہی طرفداری کر رہے تھے، تمہاری ہی وجہ سے اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ جو وہ کرتی ہے 2000 کی نوکرانی بھی کر سکتی ہے۔ میری ساس بھی میرے لیے ایسے خیالات رکھتی تھی۔ میں سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے اس گھر میں عزت مل رہی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، وہ اشر ہی تھے جو میری ڈھال بنے ہوئے تھے۔ جب اشر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر حیران ہونے لگے، کہنے لگے تم کب آئی؟ میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی۔ پھر میں ان کے قریب آئی، انہیں سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور خود فرش پر ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے یوں اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئے، آگے آئے اور کہنے لگے سدرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے رویے کی معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ مجھے چپ کرانے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بظاہری کمی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اشر نے مجھ سے محبت کی تھی، اس لیے میری کوئی خامی انہیں خامی نہیں لگتی تھی، اور بعد میں انہیں دیکھ کر ان کی چاہ کی تھی، اس لیے انہیں بظاہری عیب دیکھ کر میں دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے بر وقت اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میرے پاس ایک بہترین شوہر تھا، میں بہت سے ہاتھ پاؤں سلامت والے مردوں کی کم تنخواہ پر لڑنے والی بیویوں سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اب مجھے کسی بھی بات کا کوئی ملال نہیں تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔